بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ حقوق العباد کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آگے بھی حقوق العباد کا تذکرہ ہے۔ اس کے بیچ میں اللہ کے بندے عبادت سے غافل نہ ہو جائیں، اس لیے سب سے بڑی عبادت نماز کی حفاظت کا تذکرہ کیا۔ کہ حقوق العباد تو اپنی جگہ ادا کرنے ہیں، لیکن کہیں حقوق اللہ تلف نہ ہو جائیں۔ اللہ کا حق بھی بڑی چیز ہے، اور وہ ہے نماز۔ سب نمازیں پابندی کے ساتھ بجا لائی جائیں، لیکن بیچ والی نماز کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اور بیچ والی نماز سے زیادہ تر مفسرین نے عصر کی نماز مراد لی۔ دوسری بھی باتیں کہی گئی ہیں جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ دشمن کا خوف لاحق ہو جائے، پیچھا کر رہا ہو دشمن، ہم لوگ سوار ہوں، فرمایا موقع دیکھ کر فرض نماز ادا کر لی جائے، زمین پر اتر کر ٹھہر کر۔ اور اگر اس کا بھی چانس نہ ہو تو رکبانن یعنی سواری پر نماز ادا کر لی جائے، لیکن نماز معاف نہیں۔ جان پر آ بنی ہے، اس کے باوجود نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اب پھر کچھ مسائل ذکر کرتے ہیں۔ پہلے ایک مسئلہ سمجھو۔ پہلے زمانے میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے، اس عورت کی عدت
1 سال کی ہوتی تھی. 1 سال عدت گزارنی پڑتی تھی. پھر شریعت مقدسہ آئی اور عدت کا زمانہ عورتوں کے واسطے کم کر دیا گیا. اب صرف 4 مہینہ اور 10 دن عدت گزارنی. جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو، طلاق 2 قسم کی، یوں تو 3 قسم ہے. ایک طلاق رجعی جس کے اندر رجعت ہو سکتی ہے، ایک طلاق بائنہ جس میں بھی رجعت ہو سکتی ہے، اور طلاق مغلظہ. 3 طلاق. یاد رہنا چاہیے کہ طلاق رجعی میں بھی شوہر کے ذمے عدت کے زمانے کا خرچہ ہے. اور طلاق بائنہ میں بھی عدت کے زمانے کا خرچہ شوہر کو دینا ہے. اور مطلقہ کی عدت 3 حیض کا زمانہ ہے. جس عورت کو یہ عارضہ نہ ہو اس کے لیے 3 مہینے ہیں. جیسے صغیرہ جس کو حیض نہیں آیا طلاق ہو گئی ہے تو وہ 3 مہینہ عدت کا زمانہ گزارے گی. یا وہ عورت جس کو حیض کا آنا بند ہو گیا ہے وہ بھی طلاق سے 3 مہینے گنے گی. 3 حیض کا زمانہ، 3 مہینے، چونکہ حیض نہیں آتا تو 3 مہینے. اس زمانے کا خرچہ شوہر دے گا. یہ خرچہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. اگر غریب ہے تو باعتبار غربت کے خرچہ دے گا، اور اگر مالدار ہے تو اپنی وسعت کے مطابق جو ہے وہ خرچہ دے گا. یہ مسائل کو اچھی طرح یاد کر لو، سمجھ لو. اب عورت کو اگر 3 طلاقیں دے دی تو اب نکاح تو فوراً ہو نہیں سکتا حلالے کے بغیر. تو طلاق میں مہر بھی دینا پڑے گا. جس عورت کے ساتھ تعلق نہ رہا، خلوت صحیحہ نہ رہی، اور اس کا مہر طے ہوا تھا اور طلاق ہو گئی خلوت صحیحہ سے پہلے، تو آدھا مہر دینا ہے. اور مہر طے نہیں ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی تو 1 جوڑا کپڑا دینا ہے غیر مدخول بیاہ کو. اور جس عورت کو طلاق دخول کے بعد دی ہے اس کو مہر دینا ہے. مہر طے نہیں تھا تو مہر مثل دینا ہے. مہر مثل کا کیا مطلب؟ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جیسی عمر خوبصورت
خوبصورتی کے اعتبار سے اس کے خاندان کی عورتوں کا پہلے جو مہر طے ہوا تھا، اتنا مہر یہ عورت کا طے ہوگا، اس کو مہر مثل کے یہ دینا پڑے گا۔ جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہے، جب تک آیت المیراث نہیں اتری تھی، شوہر کو مرتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے گھر والوں کو 1 سال تک مکان میں رہنے دینے کی وصیت کرنی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میری بیوی کو تم لوگ جو ہے 1 سال تک گھر سے مت نکالنا اور اس کا نفقہ خرچہ بھی دینا۔ اب طلاق کے اندر کیوں نفقہ دیا جاتا ہے کہ شوہر زندہ ہے، لیکن جب انسان مر گیا تو کہاں سے نانو نفقہ دے گا؟ اس لیے وہ عورت جو عدت گزار رہی ہے وفات کی، وہ وفات کی عدت گزارنے والی عورت کو نفقہ شوہر نہیں دے گا۔ کہاں سے لائے گا؟ وہ تو قبر میں جا چکا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کہ 1 سال تک گھر سے نکالا نہ جائے، یہ آیت منسوخ ہو گئی آیت المیراث سے۔ جب تک عورت کے حقوق طے نہیں ہوئے تھے اور میراث طے نہیں ہوئی تھی، وہاں تک یہ حکم تھا۔ لیکن جب شریعت نے شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ طے کر دیا تو یہ حصے کے طے ہو جانے کے بعد اپنے مکان میں اپنے ورثے کے حصے میں رہے گی، اور جو شوہر کا مال ملا ہے اس میں سے خرچ کرے گی۔ ایک مسئلہ سمجھ لیا اچھی طرح، اب دوسرا مسئلہ سمجھو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ شوہر کے مکان میں اپنی وفات کی عدت گزارے، لیکن اگر شوہر کے گھر میں اس کی عزت اور جان کو اگر خطرہ ہے تو یہ شوہر کا مکان چھوڑ کر دوسری جگہ عدت گزار سکتی۔ نمبر 2، عورت کے حصے میں کچھ بھی پیسہ شوہر کا نہیں آیا، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اب خود کے بھرن پوشن کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہونا، تو یہ چاہیے کہ سماج انتظام کر دے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو سماج والے انتظام کرے کہ بھئی بیوہ ہے، عدت کے زمانے تک ہم لوگ اس کا گھر چلائیں، یا رشتہ دار ہیں وہ لوگ جو ہیں بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، یہ لوگ سب مدد کریں اور عدت کے زمانے کا خرچہ یہ لوگ اٹھائیں، بچوں کا، بیوی کا۔ ہمارے سماج میں الحمدللہ اس کا رواج ہے، شوہر انتقال کر گیا، بیوی اکیلی پڑ گئی تو شوہر کا بھائی جو ہے وہ خرچہ نبھا لیتا ہے، یا خسر زندہ ہوتے ہیں تو خسر جو ہے وہ خرچہ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے گھر میں ہی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر اتفاق سے ایسی کوئی شکل نہیں ہے مدد کی تو عورت کیا کرے؟
فرمایا اس کو گھر سے باہر دن کے اندر کمانے کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن رات اپنے گھر میں گزارے، رات کسی جگہ نہ گزارے، رات گھر میں گزارے اپنے۔ ورنہ بہتر یہ ہے کہ سب انتظامات ہوں تو ایک ہی جگہ جہاں شوہر انتقال کر گیا وہاں اپنی وفات کی عدت کو پورا کرے۔ اگر عورت عدت کا جو زمانہ ہے اس کے اندر کسی اور جگہ منتقل ہو جانا چاہتی ہے کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، شریعت نے اس کو اجازت دی، وہ جا سکتی، لیکن کوئی معقول عذر ہونا چاہیے کہ جہاں رہ رہی ہے وہاں اس کی جان کو یا اس کی عزتوں کو خطرہ ہے تو وہ وہاں سے ہٹ سکتی ہے جہاں عدت گزار رہی ہے۔ اور جب وفات کی عدت پوری ہو جائے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے نکاح کے لیے پیغام بھی لے سکتی ہے۔ اگر وہ شرمائے تو اس کے گھر کے بڑے لوگ اس کی طرف سے پیغام کو قبول کر کے اس کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ یہی حکم مطلقہ کا ہے کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی اس نے اپنی عدت کا زمانہ جب گزار لیا تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ خود کسی کا پیغام قبول کرے یا گھر کے بڑے لوگوں کے ذریعے سے پیغام کو قبول کر کے یہ مطلقہ کا جوان جلدی سے جلدی دوسری جگہ نکاح کر دیا جائے۔ اگر نوجوان عورت بیوہ ہو گئی تو ہمارے سماج کو چاہیے کہ اس کے لیے مناسب شوہر تلاش کر کے اس کی جوانی کو غلط راستے پر جانے سے بچا لیں۔ لیکن اگر عورت یوں کہے کہ میں تو اپنے بچوں میں خوش ہوں اور میں ان کی پرورش کے لیے نکاح ثانی نہیں کرنا چاہتی تو اس کی ثوابدید پر چھوڑا جائے۔ لیکن اگر معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کا نکاح کر لینا بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے مناسب ہے تو بڑوں کو چاہیے کہ اس کا نکاح کرا دے۔ آج کے یہ تمام مسائل تھے، یہ مسائل چونکہ پورے ہو گئے اس لیے آج میں جلدی ختم کر رہا ہوں، چونکہ اب جو ہے مسئلے نئے شروع ہو رہے ہیں، اب جو ہے ترغیب شروع ہو رہی ہے، ترغیب جہاد۔ ابھی اپنے کو لڑنے نہیں نکلنے، یہ تو یہاں قرآن کے اندر مضمون شروع ہو رہا ہے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ دین کی بقا اور شوکت اسلامی اور مملکت اسلامیہ کی بقا اور وسعت کے لیے جہاد ناگزیر ہے۔ اب میں نے اس روز بتلایا تھا جہاد کے نام سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار کچھ پکڑ آئے گی، اب کچھ بھی پکڑ آئے گی، وہ لوگ تلواریں لے لے کے گھوم رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ذکر کرنے سے کیا ہوتا؟ وہ لوگ ترشول لے کے گھوم رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ہم کا لڑنے جاتے ہیں۔
لیکن وہ جان کی حفاظت تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوئی گھر میں چور اچکا گھس جائے اور ہمارے یہاں کا تجوری توڑ کر زیورات لینا شروع کر دے تو کیا ہم صبر کر کے بیٹھے رہیں گے؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تالے توڑ رہے، تو کیا کریں گے؟ اپنے مال کو بچائیں گے کہ نہیں؟ حدیث شریف میں فرمایا من قتل دون مال ہی فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ تو جب ہماری بیوی کی عزت کا مسئلہ ہو جائے، جب ہمارے بچوں کی جان کا مسئلہ ہو جائے تو ہمیں میدان میں کودنا پڑے گا کہ نہیں کودنا پڑے گا؟ ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے کہ آ بیل مجھے مار، لیکن ہم اگر مار پڑ رہی ہو تو دو چار لگانے کی ہمارے اندر بھی ہمت ہونی چاہیے۔ بزدلی کیسی؟ اور موب لنچنگ اور کیا کیا ہو رہا ہے، ویڈیو دیکھتے تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے، یہ شکل پیدا ہو رہی، اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو آخر کب تک ظلم برداشت کرو گے؟ کہاں گئے جوان؟ کہاں گئے تمہاری ہمتیں؟ کہاں گئی؟ موقع آئے گا تو وہی مرنا، یوں بھی وہ لکڑیاں مار مار کے تم کو مار ڈالیں گے، تو مقابلہ کر لو، مقابلہ کر لو۔ ہم لڑنے نہیں جائیں گے، کسی پہ حملے نہیں کریں گے، لیکن جان پر بن آئے گی تو ہمارے پاس ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کر سکیں، اتنی طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے، مقابلے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اسلام بزدلی نہیں سکھاتا تو اسلام ظلم بھی نہیں سکھاتا۔ نہ ہم کسی پر ظلم کریں گے نہ ظلم ہونے دیں گے۔ اور جب ہمارے اوپر ظلم ہوگا تو ایک حد تک برداشت کریں گے، پھر وہ حد ختم ہوگی تو مقابلہ کریں۔ بالکل نیچرل بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس پر اعتراض کر سکے۔ اب جہاد کو سمجھ، جہاد نام ہے اعلاء کلمت الحق کی انتہائی درجے کی کوشش کرنا۔ جیسے ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو وقت لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، سب اپنا لگا۔ یہ نکلنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دین ہماری زندگیوں میں بھی زندہ ہوگا اور لوگوں کے اندر تبلیغ کے ذریعے سے دین زندہ ہو کر پھیلے گا، اور دین کے پھیلانے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ لیکن پہلے ہم اپنی صفوں کو درست کریں گے، بعد میں دوسروں کو بھی دعوت، پورے عالم کو دعوت دیں گے۔ کیونکہ اچھی چیز کی دعوت دینا برا نہیں۔ ایک آدمی گھڑی خریدنے والا ہے، آپ کے سامنے تذکرہ ہوا، تو وہ گھڑی خریدے گا تو آپ کو کمیشن نہیں دینے کا ہے، لیکن آپ اس کو فری میں مشورہ ضرور دیں گے کہ بھئی فلان گھڑی فلان جگہ سے لینا، وہ اچھی رہے گی۔ فری میں مشورہ دیا کہ نہیں؟ بھئی وہ کیا دے رہا ہے ہم کو؟ کچھ بھی نہیں دے۔ تو سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو جنت کا مشورہ دیا جائے کہ بھئی وہ عمل کرو کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں، اور جب جنت کے کھلیں گے تو اللہ دنیا میں بھی دروازے کھلیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے دین قبول کر لیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی روزیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو ایمان اور تقوی پر دنیا میں نعمتوں کی بارش کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو آدمی دین پر آئے، ایمان پر آئے تو اس کا نقصان کچھ نہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ جہاد کا مطلب سمجھ گئے؟ اب دوسری بات سمجھو، جہاد کی 4 قسمیں۔ سب سے پہلا جہاد اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا آدھا عدوے کا بین جنبئی کا، تیرا سب سے بڑا دشمن تو تیرا نفس ہے۔ جہاد کرنا ہے، مقابلے کرنا ہے، دوسرے بعد میں آئیں گے، پہلے اندر کی خبر لے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا تو مقابلہ کر سکے۔ پہلی بات ہے۔ پھر دوسرا جہاد، ہمارا بڑا دشمن شیطان ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو عدو مبین کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ وہ رات دن ہم کو ورغلا رہا ہے، عبادت نہیں کرنے دیتا، گناہ کرواتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے نہیں لیں گے۔ ابھی ویڈیو ہے، ایک چچا جو ہے وہ رمی کر رہے تھے، ایک کنکر مارتے ہیں 50 میٹر دور سے دوڑ کر، دوسرا کنکر اور زور سے دوڑ کے پھر مارتے۔ میں نے کہا آج یہ شیطان کی خیر نہیں۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، تو آدمی شیطان کا مقابلہ کرے، یہ جہاد ہے۔ یہ 2 جہاد تو اپنے ہی اندر کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے اندر کچھ دشمن ہیں دین کے، کوئی نماز کی مخالفت کرتا ہے، تو کوئی روزے کی مخالفت کرتا ہے، تو کوئی زکوٰۃ پر اعتراض کرتا ہے، تو کوئی قرآن پر اعتراض کرتا ہے۔ اس کا جواب یا تو زبان سے دینا پڑے گا یا قلم سے دینا پڑے گا۔ یہ جہاد قلمی ہے، لسانی۔ اور چوتھے نمبر پر مشرکین کو پہلے دعوت دیں گے، پھر ٹیکس کی بات کریں گے۔ یہ 2 چیزوں کا انکار کرے تو تیسرے نمبر پر تلوار سے مقابلہ کرے۔ یوں نہیں مانتے تو یوں آنا پڑے گا۔ دیکھو یہاں ایک ڈنڈا رکھا ہے ممبر کے پاس، امام صاحب کے لیے۔ یہ ڈنڈا حضرت امام صاحب جمعہ کے دن لوگوں کو دکھاتے، لیکن بیچارے یہ خود خطرے میں ہوتے ہیں اس ڈنڈے سے۔ دیکھو ادھر ممبر ہے، ادھر مصلی ہے، بیچ میں ڈنڈا ہے۔ یہ کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ بھائی ایک تو علم ہے، ممبر سے علم دیا جائے گا، پہلے سمجھایا جائے گا، نصیحت کہاں سے کی جائے گی؟ ممبر سے، اور عمل کر کے بتایا جائے گا مصلی پر۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا جیسی مجھے دیکھتے ہو ایسے دیکھ کر نماز پڑھو۔ تو یا تو بات علم سے سمجھ میں آتی ہے یا بات عمل سے سمجھ میں آئے گی، اور یہ دونوں سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر بیچ میں ڈنڈا رکھا ہے، اس سے سمجھ میں آئے گی۔ ڈنڈا اس لیے بیچ میں رکھا ہے کہ علم اور عمل کے بیچ میں ڈنڈا رکھا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ پڑھاتے ہوئے کبھی ڈنڈا بھی چلا لیتے تھے، اور یوں فرماتے تھے کہ 4 کتابیں آسمان سے آئی اور 5واں ڈنڈا اترا ہے۔ تو اور جہاد کا مطلب اچھی طرح کلیئر ہوا آپ حضرات کے سامنے۔ اس پر جو ہے اگلا رکوع آ رہا ہے، اور اس میں ترغیب
اللہ کے راستے میں دو چیزوں کے لگانے کی دی کہ اپنا جان جہاد میں لگے گا، اپنا مال بھی جہاد میں لگے گا۔ تو وہ راستے اختیار کرو جس میں اپنی جان بھی لگے، اپنا مال بھی لگے، جیسے ہمارا دعوت کا کام ہے، جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتی ہے۔ آج اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بگڑ نہ جائیں، اگر ہم نے ان کو نہیں سنبھالا اور ان کو لے کر نہیں چلے اور ان کو مسجد والی فضا میں نہ لا سکے تو یہ کہیں اور چلے جائیں۔ گمراہ کرنے والی جماعتیں بہت ہیں، ان جماعتوں میں یہ چلے جائیں، اس سے اچھا ہے تبلیغی جماعت میں چلے جائیں، اللہ کے راستے میں اپنا وقت گزاریں، علماء ان کو لے لیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ مسجد کے ماحول میں بیٹھیں، اور ماں بہنوں کو بھی چاہیے سمجھ آئے نہ آئے لیکن بیٹھ کر سنو، اس سے ایمان پختہ ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی، فریش رکھنے کی ضرورت۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور محمد الرسول اللہ پر یہ ذکر ختم ہو جائے گا۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں، اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مجلس میں ہمیشہ ایک نوجوان جاوید بھائی والک کے آتے رہتے ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ فون بھی آیا تھا اور ابھی حضرت قاری اسماعیل صاحب نے بھی اطلاع دی، تو ان کے والد صاحب کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے رشتہ داران متعلقین ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل عطا۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، اللہم اشف اعلالنا واسقامنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت عطا فرما، اے اللہ ہماری قرآن پاک کی تفسیر کو قبول فرما، اور اے اللہ قرآن کا فہم ہمیں عطا فرما، اس کی سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ایک ایک حرف سے محبت عطا فرما، اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما، تیرا ذکر نصیب فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہمتیں عطا فرما، قوتیں عطا فرما، ایمانی طاقت اور صلاحیتیں عطا فرما، اے اللہ ان کو مسجد میں آنے والا بنا، مسجد کو آباد کرنے والا بنا، مسجد کے ماحول میں رہنے والا بنا، مدارس، مساجد، خانقاہیں، مقابر، ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے سلسلے میں جو مساعی کی جا رہی ہیں اللہ ان کو کامیاب فرما، کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو کامیاب اور بارآور فرما، محنتوں کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، ماں بہنیں بھی جمع ہوئی قرآن سمجھنے کے لیے اللہ ان کا جمع ہونا بھی قبول فرما، اللہ تیرا ذکر تھوڑی دیر کیا ہے ہمیں تیرا نام لینا نہیں آتا، بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تو معاف فرما دے، اور اے اللہ ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور فرما دے، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔